کہ آگے مفعول کی ضرورت ہو. اب مثال کے طور پر قام زید، زید کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو قام فعل ہے یہ لازم ہے. بس زید کھڑا ہو کے بات ختم. آگے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح زید، ضرب زید عمرن، زید نے مارا عمر کو. تو اب ضربہ کے لیے مفعول کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ زید نے مارا. اب کس کو مارا پتہ نہیں. اب اب آگے مفعول کی ضرورت ہے. تو آگے ہم نے مفعول لایا عمرن، یہ زید نے عمر کو مارا. تو بات پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ متعدی ہو گیا سب، متعدی ہو گیا ذرا بس زید نمبر. جی جی متعدی ہو گئی. جس فعل کے لیے مفعول ہو نا تو متعدی ہے. فاعل ہو مفعول نہ ہو تو بس آپ یوں سمجھے کہ یہ ہے لازم. اب ہم انشاءاللہ ایسے جملہ ذکر کریں گے کہ اس میں مفرد بھی ہو، صیغہ بھی ہو، اور متعلق بھی ہو. ٹھیک ہے. مفعول بھی ہو، فاعل بھی ہو، جار مجرور بھی ہو. اب ایک جملہ ہے نا، ضرب زید عمرا فی الدار. ضرب زید، زید نے مارا عمرا عمر کو فی الدار گھر میں. ٹھیک ہے. جی ہاں. اب ضرب زید عمرا فی الدار، زید نے عمر کو مارا گھر میں. تو ضرب مفرد ہے. اور مفرد کی تین قسم نہیں نہیں پہلے سب سے پہلے صرف صرف کی طرف آ جائے کہ ضربہ کون سا صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے ضربہ؟ ذرا بس واحد مذکر غائب. آ، کیا ہے؟ واحد مذکر ماضی. غائب کا حال. ماضی، ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر ہے. اور معنی کیا ہے؟ مارتا ہے ایک مر. مارنا ترجمہ ہے. اور باب کون سا ہے؟ ذرا بھائی ضرب. ہاں ضرب یضرب باب ہے. ٹھیک ہے. تو ضربہ یہ کون سا صیغہ ہے، باب کون سا ہے، ترجمہ کیا ہے، اور بحث کیا ہے، یہ تو حل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ضربہ صیغہ واحد مذکر ہے، بحث ماضی ہے، اور ترجمہ مارنا ہے، اور باب ضربہ یضرب ہے. تو یہ اس کے صرف کے اعتبار سے تحقیق ہو گئی ہے. اب اس کو کہتے ہیں صرفی تحقیق. جو صرف کی کتاب ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کتاب کی برکت سے ہم نے ضربہ کو پہچان لیا کہ ضربہ صیغہ کون سا ہے، بحث کون سی ہے، اور باب کون سا ہے، ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی تو ساتھیوں کو سمجھ میں آیا نا. اس کو کہتے ہیں صرفی تحقیق. اکاؤنٹ پہ ہاں بند کرتے ہیں سر، بورڈ کھولنے سے. ہاں بند کر دے. جی تو اب آگے نحو نحومیر کی طرف آ جائے کہ اب نحومیر کیا کہتا ہے ضربہ کے بارے میں. تو نحومیر کے اعتبار سے ضربہ مفرد ہے. پھر مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف. اسم فعل حرف میں سے فعل ہے. ٹھیک ہے. اب آگے معرب مبنی کی طرف آ جائے تو معرب مبنی میں سے ضربہ مبنی ہے. جی ہاں. پھر آگے آ جائے اس کی طرف، یعنی فاعل، کہ فاعل عمل کرتا ہے
نہیں، فعل عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع دے دیتا ہے، اور چی اسم کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. فعل فعل وہ ہر فعل عامل ہوتا ہے، ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور چی اسم کو نصب دے دیتا ہے. یہ فاعل کا عمل ہے، یعنی یہ فعل کا عمل ہے. ٹھیک ہے. تو جی آگے ضربہ، آگے زیدن کو رفع دیا ہے. زیدن ضربہ کے لیے فاعل ہے، تو زیدن کو رفع دیا ہے، اور آگے عمرن مفعول ہے تو اس کو نصب دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ضربہ نے ایک یہ عمل کیا کہ فاعل کو رفع دیا، زیدن کو رفع دیا، اور عمر کو منصوب بنایا، اس کو نصب دیا. جی اب اس کے علاوہ فعل کی دو قسمیں، فعل معروف اور فعل مجہول. تو ضربہ فعل معروف اور فعل مجہول میں سے فعل معروف ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فعل معروف کی دو قسمیں، لازم اور متعدی. اب لازم کس کو کہتے ہیں؟ جی. فعل کی ضرورت نہ ہو جو جاتا ہے. جو جو ضرورت جو ہو. فائل پہ مکمل ہو جائے اس کو لازم کہیں گے، جو مفعول تک جائے اسے متحدی کہیں گے. ہاں، بس آسان الفاظ میں، مفعول کی ضرورت ہو تو متعدی ہے، مفعول کی ضرورت نہ ہو تو لازم ہے. لازم ہے. اب ضربہ ہے تو ضربہ کے آگے فاعل کو رفع دیا اور مفعول کو نصب دیا ہے، تو اس کو مفعول کی ضرورت ہے، لہذا ضربہ لازم اور متعدی میں سے متعدی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے متعدی کی پھر متعدی کے پھر چار قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. آگے نحومی میں لکھا ہوا ہے کہ متعدی بیک مفعول، بدو مفعول، بسی مفعول. تو یہ پہلی قسم ہے متعدی بیک مفعول، یعنی یہ متعدی ہے، اس کے لیے ایک مفعول ہے. کبھی فعل ہوتا ہے اس کے لیے دو مفعول ہو، کبھی تین مفعول ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفعول حذف ہوتا ہے اور ایک حذف نہیں ہوتا ہے. تو یہ فعل متعدی کی پہلی قسم ہے کہ اس کے لیے ایک مفعول ہے. تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں. جی صحیح. ہاں. تو اب نحمیر کے اعتبار سے ضربت کے اندر یہ تحقیق ہو گئی، اس کو کہتے ہیں نحوی تحقیق، نحوی. جی ہاں. ہاں. اب وہ زیدن، سوال ہے کہ زیدن یہ کیوں مرفوع ہے؟ تو جواب کیا ہے اس کی؟ فائل ہے، فائل ہے اس لیے مرفوع ہے. فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. اور اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ ضربہ اس نے کو دس. فعل ہاں، ضربہ نے دیا ہے. آگے عمرن، عمرن کے اوپر دو زبر ہے، منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ یہ فعل کی وجہ سے حضرت. اس کی وجہ سے زیدن، زیدن کی وجہ سے حضرت. نہیں. ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نا کہ فعل فاعل کو رفع دے دیتا ہے اور چی اسم کو نصب دے دیتا ہے. جی فعل کی وجہ سے. چی اسماء ہے نا، جی حضرت. مفعول لہو، مفعول جی معہو، مفعول ہی، مفعول فی، مفعول مطلق. جی جی. ہاں. حال و تمیز. حال اور تمیز. تو ان میں سے یہ مفعول بھی ہی ہے. کیا ہے؟ مفعول بھی. تو اب عمرن کیوں منصوب ہے؟ عمرن کے اوپر دو زبر کیوں ہے؟ یہ فعل کی وجہ سے. مفعول بھی ہے، مفعول ہاں بھی ہے فعل کی وجہ. ہاں، مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر دو زبر آ رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. منصوب ہوگا. اور اور فاعل مرفوع ہوگا. فاعل مرفوع، اور مفعول بھی، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول مطلق. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے منصوب. یہ کیا ہوگا؟ منصوب. منصوب. تو اب ضربہ زید عمرن، یہاں تک سمجھ میں آیا کہ ضربہ صرفی اعتبار سے کیا ہے، اب نحوی اعتبار کے اعتبار سے کیا ہے، اور ضربہ نے کون سا عمل کیا ہے اور کیا عمل کیا ہے.
جی 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 حضرت. فاعل کو رفع، زید کو رفع دیا ہے، اور عمران کو نصب دیا ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. اب آگے فی الداری، ضرب زید عمرا فی الداری. تو اب فا کے بارے میں تحقیق کر لیں. یہ فا مفرد ہے، حرف ہے، مبنی ہے. پھر پھر جو حروف جو ہے، حروف کی دو قسمیں، حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں، پھر اس کے دو قسمیں ہیں. ایک وہ حروف جو فعل میں عمل کرتا ہے، ایک وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں. تو فعل میں عمل کرنے والے حروف ناصبہ، حروف جازمہ ہیں، اور اسم میں عمل کرنے والے حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، لائن فی جنس یہ ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. ہاں، بات سمجھ میں آ گیا نا کہ فی عامل ہے اور اسم میں عمل کرتا ہے. الدار، الدار اسم ہے. الدار اسم کی علامت الف لام ہے. تو الدار پہ فی نے عمل کیا ہے، تو فی الداری. اور حروف عاملہ پانچ ہے: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، اور مشابہ بلیس، اور لائن فی جنس. ان میں سے یہ پہلے قسم ہے حروف جارہ. اور حروف جارہ یہ عمل کرتا ہے کہ اسم کے آخری حرف کو جر دیتا ہے. تو فی مج, الدار. مجرور کر دیتے. ہاں، تو الداری کیوں مجرور ہے؟ اس کے اوپر نیچے کسر کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے. جی حضرت. فی کی وجہ سے. کس وجہ حرف سے؟ جارہ کی وجہ سے. حرف ہاں، جارہ فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے. تو فی جار ہے، اور الداری مجرور. الداری مجرور. 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 اب ہمیں معلوم ہو گیا ایک ایک حرف کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ عامل ہے یا معمول ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے. تو ضرب زید ضربا فی الدار، ہر لفظ کے بارے میں ہمیں نحو اور صرف کے اعتبار سے معلوم ہو گیا. اب اس کی ترکیب بھی آسان ہے اور ترجمہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ترکیب کون کر سکتا ہے ابھی؟ ضربہ فعل ہوگا، جی اور زید فاعل ہوگا. جی امر مفعول جو ہے حضرت. جی جی بالکل. اور فی جو ہے حرف جارہ، ہاں الداری. اس کی تو ہاں. اور ساتھی یہ ترکیب الداری کیا بنے گا ترکیب میں؟ اسم آ جائے گا. نہیں نہیں، فی جار اور الداری حرف جر. مجرور. 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 ہاں، مجرور. 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 اس حضرت بات کو ضرب ذہن. فعل. ہاں حضرت ضرب فعل، زید فاعل، جی امر، امر جو ہے وہ مفعول، اور پھر جی دار جار اپنے مجرور سے مل کے مفعول بھی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کے فعلیہ خبریہ بنا. ہاں. تو فی جار اور الداری مجرور. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوا ضرب فعل کا. ٹھیک ہے بھائی. جی صحیح. جی حضرت. تو ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی یا خبری ہے. جملہ فعلی یا خبریہ. خبریہ ہوا. یہ. تو ترکیب سمجھ میں آ گئی نا سب کو؟ جی حضرت. جی حضرت. ہاں. تو اب وہ یہ جو پورا جملہ ہے، ضرب زید معمر فی الدار، یہ پورا جملہ ہے، یہ مرکب ہے. پھر مرکب کی دو قسم، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. یہ مرکب مفید ہے. پھر مرکب مفید کی کتنے قسمیں ہیں؟ حضرت دو دو قسم. قسمیں. دو جملہ سو مفید. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. انشائیہ. خبریہ جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. پھر خبریہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ حضرت
अब ये क्या जाता इसमें دو قسم ہو گئے، اسمیہ اور فعلیہ. یہ اسمیہ فعلیہ، تو یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ یہ فعلیہ ہے نا. یہ فعل ہے. یہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ اس کو فعل اس کا پہلا جز ہے، اس لیے یہ فعلیہ بنا. تو اب وہ میں آ گیا سب کو. جی سب سے پہلے ایک ایک حرف کے بارے میں تحقیق، اب پورے جملے کے بارے میں تحقیق کہ پورا جملہ کیا ہے. اب زید العمل فی الدار، اس پہ آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضرت. ضرب زید عمرا فی المسجد، ضرب زید عمرا فی السوق، کہ زید نے عمر کو مسجد میں مارا، زید نے عمر کو بازار میں مارا. ٹھیک ہے. جی اب اس کے علاوہ فتح زید، فتح زید باب البیت، کہ زید نے گھر کا دروازہ کھول دیا. فتح زید، فتح فعل، زید فاعل، باب البیت، باب مضاف، بیتی مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مفعول ہوگا فتح کے لیے. تو فتح زید باب البیت. تو اس جملے پہ آپ اور 10 20 30 جتنا آپ اپنا ذہن استعمال کریں تو آپ جملے بنا سکتے ہیں. تو اس جملے کی وجہ سے آپ کو کئی جملے آسان ہو گئے اور کئی جملے کی ترکیب آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ حل بھی کر سکتا ہے، صرفی اعتبار سے بھی اور نحوی اعتبار سے بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی حضرت. جی سر. باقی سارے اللہ والے خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا ہے بالکل. جی حضرت بالکل. حضرت حضرت فرماتے ہیں نا کہ بھئی زبان کی حفاظت، تو میرا خیال ہے یہ زبان کی حفاظت اس کو غالب ہو گیا ہے. جی ہاں، تو اس ٹائم سارے ساتھی بالکل دلچسپی سے شوق سے. جی میں دیر سے آیا تھا. ضرب زید فی الدار، فی الدار کا کیا مطلب ہے؟ دار کہتے ہیں گھر کو، گھر کہتے ہیں؟ گھر. گھر. اچھا اچھا، گھر کو. ابھی ساتھی شروع میں شریک تھے اور اس کو سمجھ میں آیا ہے، تو باقی ساتھی کے ساتھ تکرار کر لیں. ابھی ہمارے نماز میں 2 منٹ باقی ہے تو ہم نماز پڑھیں گے. جی جی حضرت. جی بات ہے. چلو باقی سے تکرار کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی حضرت سمجھا دیں نظام الدین بھائی حضرت نے کیا بولا جی باقی جی ساتھی. حضرت. جی جی بالکل. ابھی یہاں پہ جملہ آیا ضرب زید عمرا فی الدار. ضرب جو ہے وہ فعل ہے، یعنی کام کیا گیا مارنے کا. پھر زید یہ اس کا جس پہ کام کیا، جس نے کام کیا وہ فاعل زید. اور عمر کو تھپڑ لگا یا جو بھی مارا گیا وہ مفعول، اس پہ کام ہوا. پھر دار جو ہے وہ دروازے یا گھر کے اندر. تو اس میں جو فعل کا کام ہے کہ وہ فاعل کو رفع یعنی پیش دیتا ہے اور مفعول کو زبر دیتا ہے. تو اس میں یہاں پہ جملہ جو ہے ضرب زیدن، یہاں پہ ضرب مفرد کے گنا جائے گا کیونکہ یہ فعلیہ خبریہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. لیکن اگر اسمیہ ہوتا تو پھر یہ پہلا جو ضرب ہے یہ مفرد ہوتا کیونکہ اس میں ہوا کی جو چھپی ہوئی جو ضمیر ہے وہ ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ فعلیہ خبریہ ہے، اس کا فاعل اور مفعول یہاں پہ موجود ہے، تو یہاں پہ اس میں اندر کوئی چھپی چیز نہیں گنی جائے گی. تو یہ پھر فعل پھر اپنے فاعل، کیونکہ زیدن کے اوپر پیش اس لیے آیا کہ وہ فاعل بن گیا، اور امر جو ہے وہ اس کے مفعول ہے. اور فدار جو ہے گھر کے اندر، یہ جار اپنے مجرور سے مل کے تو یہ بنے گا مفعول متعلق، تو فاعل کا مفعول متعلق. تو فعل اپنی فاعل اور مفعول کے ساتھ مفعول بھی امر اور مفعول متعلق فدار سے مل کے بنا فعل یا خبریہ. تو اس میں اگر کوئی کیوری ہے تو ساتھ ہی دہرا سکتے ہیں. جار اپنے مجروح کے ساتھ مل کر. جار فعل سے متعلق جی عثمان. مفعول یہ مطلق فعل نہیں سے بنا، متعلق فعل سے بنا. اچھا فعل سے متعلق بنا، ٹھیک.
متعلق ہوا نا، متعلق نہیں، مطلق تو اور چیز ہے نا، یہ ہم نے پڑھا مفعول مطلق جو ہے وہ تو اور چیز ہے نا، یہ جار مجرور مل کر اپنے فعل سے متعلق ہوا نا. لنک ہوا. جی. جی تعلق جوڑا جس کے ساتھ. ویسے یہ ترکیب کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، لیکن ہمیں تو باقاعدہ ترتیب سے نا ترکیب سمجھائی نہیں گئی نا، جیسے باقاعدہ جیسے ہم دوسرے اسباق پڑھائے گئے ہیں، تو اگر پڑھائی گئی تو مجھے تو یاد نہیں ہے کب پڑھائی گئی ہے ترکیب. ہمیں نہیں کرنی آتی ابھی تک نا، بالکل چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں اور ہمیں ترکیب نہیں کرنی آ رہی ہوتی، جبکہ اتنی مشکل ہے نہیں. اس میں سسٹمیٹک نا طریقے سے اس طرح. عثمان بھائی تو ایک نا ویڈیو آپ ضرور دیکھنا، یہ چل رہی ہے نا آج کل انٹرنیٹ پہ. جی جی انشاءاللہ. جی ہمیں بڑوں کی طرح پڑھایا گیا، چھوٹے بچوں کی طرح نہیں. نہیں دراصل وہ جو اکٹھا جیسے اسماء اعمال ہے، اسماء افعال ہے، پھر حروف ہے، تو ان کو اکٹھا ہی اگر حروف کو کور کر لیا جائے نا ایک لیکچر کو، جیسے 5 قسمیں ہیں، تو وہ تھوڑا زیادہ ہمیں کلیئرٹی آ جائے گی. ابھی وہ ہمیں یوٹیوب سے ریفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم تو چھوٹے چھوٹے پیسز میں پڑھ رہے ہیں، تو جب اکٹھا کرتے ہیں سمجھ کچھ نہیں آتا. تو وہ پورا ایک لیکچر جب سن لیتے ہیں پورے حروف کے بارے میں، تو وہ پوری چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. زبیر بھائی آپ نے ریکارڈنگ بند نہیں کی.